سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج استاد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 5 اکتوبر وہ دن جسے پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب کوئی استاد محترم کسی طالب علم کو الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں تو ان کے شاگرد کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر تعلیم کا سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مختلف اساتذہ بچے کی شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، گویا وہ ایک نابلد بچے کو انسان بنا دیتے ہیں اور پھر ہم انہیں کی بدولت تعلیم یافتہ کہلانے لگتے ہیں۔ 1994 سے منائے جانے والے آج کے دن تمام اساتذہ کو سلام۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ایڈجسٹمنٹ کا صارفین پر 31 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا صارفین پر 31 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لندن میں ہونے والی ملاقات میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عرفان صدیقی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وطن واپسی کے پروگرام میں کسی بھی تبدیلی کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے چند روز قبل مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کی، جس کے بعد جاری بیان میں عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ان کا 21 اکتوبر کو واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف آئندہ چند روز میں عمرے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ عمرہ ادائیگی کے بعد وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ مزید کہا کہ نواز شریف کے وطن واپسی پروگرام میں کسی بھی تبدیلی کی تردید کرتا ہوں۔ ان کی واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کا کوئی مشورہ نہیں ملا۔ اس حوالے سے میڈیا میں چلنے والی خود ساختہ کہانیوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ مفاہمتی گروپ کا نواز شریف کو پاکستان آنے کا پروگرام تبدیل کرنے کے مشوروں کی خبریں جعلی ہیں۔ مسلم لیگ میں کوئی مفاہمتی یا مزاحمتی گروپ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں 75% خودکش حملوں میں افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا ہے کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں ہونے والے خودکش دھماکوں میں 75% خودکش حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ایک انٹرویو میں آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا کہ علی مسجد خودکش، بھاڑا ہنگو، باجوڑ اور پولیس لائنز خودکش حملہ اور بھی افغان شہری تھے۔ خودکش حملہ آوروں کے فنگر پرنٹ سے پتہ چلا کہ خودکش افغان شہری تھے۔ مزید بتایا کہ رواں سال بھتہ خوری کے 76 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھتہ خوروں سے متعلق 49 کیسز کا سراغ لگا لیا گیا۔ پشاور کی بڑی کاروباری شخصیات کو بھتہ کالز کا سراغ لگایا گیا ہے۔ بھتے میں ملوث مقامی اور افغان دونوں گرفتار ہوئے ہیں۔ چترال، مہمند اور باجوڑ سے بھتہ خور پکڑے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا سندھ کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو مراسلہ، سابق صوبائی وزراء سے فوری سرکاری پروٹوکول اور رہائش گاہیں خالی کرا کر 3 دن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن کا سندھ کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو مراسلہ، سابق صوبائی وزراء سے فوری سرکاری پروٹوکول اور رہائش گاہیں خالی کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سابق وفاقی اور صوبائی وزراء سے سیکورٹی اور مراعات واپس لی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ سے 3 روز میں اس حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سندھ کابینہ کے سابق ارکان کی جانب سے تاحال پروٹوکول لینے کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے مراسلے میں مزید لکھا کہ سابق وزراء اور سیاسی بنیادوں پر تعینات کی گئی شخصیات سے سیکورٹی پروٹوکول واپس لیا جائے۔ سندھ کابینہ کے سابق ارکان تاحال سیکورٹی اور دیگر مراعات کا استعمال کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کابینہ کے سابق ارکان کا مراعات لینا الیکشن کمیشن کی
گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ کابینہ کے سابق ارکان سے سرکاری رہائش گاہیں اور مراعات فوری واپس لی جائیں۔ سابق وزیر اعلیٰ، سابق صوبائی وزراء اور دیگر کابینہ ارکان سے مراعات واپس لی جائیں اور الیکشن کمیشن کو 3 روز میں آگاہ کیا جائے۔ اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، پاکستان میں بھی بڑی کمی کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے اور اس کی قیمت میں 5.5% سے زائد گر گئی۔ برطانوی خام تیل برینٹ آئل کی قیمت کم ہو کر $85.81 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.22 فی بیرل پر ہو گئی۔ خام تیل کی قیمت میں کمی عالمی معیشت کی سست روی اور کم طلب کے خدشات کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی نہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ عالمی منڈی میں یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان میں فی لیٹر قیمت میں واضح کمی ہو سکتی ہے۔ عثمان ڈار کے بیان پر ترجمان تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما عثمان ڈار کی جانب سے سانحہ 9 مئی کی ذمہ داری چیئرمین تحریک انصاف پر ڈالنے سے متعلق بیان پر PTI کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ عثمان ڈار کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین نے کہا کہ عثمان ڈار کا آج اچانک منظر عام پر آ کر بیان دینا ویسا ہی ہے جیسے اعظم خان نے لاپتہ ہونے کے بعد اچانک منظر عام پر آ کر 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیا تھا۔ عثمان ڈار اگر رضاکارانہ بیان دینا چاہتے تو وہ اتنے دنوں سے غائب کیوں تھے؟ مزید کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعات پر انہیں افسوس تھا یا وہ مختلف موقف رکھتے تھے تو ان کے گھر پر حملہ کیوں ہوا اور ان کی والدہ پر کیوں تشدد ہوا؟ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ عثمان ڈار نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اہم خبریں آپ نے جانی، اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے SM TV گلوبل۔